حقائق سامنے لانے کی پاداش میں برطرفی کا سامنا کرنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو جھوٹا قرار دے دیا۔ خیال رہے کہ جنرل فیض حمید نے سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے اپنے تحریری جواب میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے عائد کردہ الزامات کی نہ صرف تردید کی ہے بلکہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے کبھی بھی ملاقات کرنے سے بھی انکاری ہیں۔ تاہم اب سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے ان سے ان کی رہائش گاہ پر 2018 میں 2 مرتبہ ملاقات کی تھی۔ ثاقب نثار سے کمیشن بنانے کے لیے کہا تھا۔ خط میں لکھا، میرے ادارے کی آزادی کو فوج کے افراد کی مداخلت سے نقصان ہوا، نشاندہی پر پریس کانفرنس کا سامنا کرنا پڑا۔ دی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے مزید کہا کہ نہ صرف ان کے پاس گواہوں کی فہرست موجود ہے بلکہ اپنا الزام ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت بھی موجود ہے کہ جس وقت وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج تھے تب اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی میجر جنرل فیض حمید 2 مرتبہ ان کے یہاں آئے تھے۔ شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ اگر ضرورت پیش آئی تو وہ سپریم کورٹ کے روبرو ثبوت پیش کر دیں گے۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ اکتوبر 2018 میں سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے شوکت عزیز صدیقی کو عہدے سے ہٹائے جانے کے خلاف ان کی اپیل کی سماعت کر رہی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور دیگر کی جانب سے اس کیس میں جمع کرائے گئے جوابات کا حوالہ دیتے ہوئے شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ ان جوابات میں میرے عائد کردہ الزامات سے انکار کے نتیجے میں ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کیس میں تحقیقات کیے بغیر ہی انہیں عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ صدیقی نے کہا کہ 22 جولائی کو راولپنڈی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کے ایک دن بعد انہوں نے باضابطہ طور پر اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار سے رابطہ کر کے درخواست کی تھی کہ خطاب میں انہوں نے جو الزامات عائد کیے تھے ان کی سچائی اور درست ہونے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا جائے۔ چیف جسٹس کو لکھے گئے خط میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آزاد کمیشن یہ کہتا ہے کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کے اجلاس میں پیش کیے گئے حقائق میں صداقت نہیں تو میں نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر میرے پیش کردہ حقائق درست ثابت ہوئے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو عدالتی نظام میں چھیڑ چھاڑ میں ملوث ہیں، پھر چاہے وہ حاضر سروس فوجی ہی کیوں نہ ہوں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے مطابق انہوں نے جسٹس ثاقب نثار سے یہ بھی درخواست کی کہ اس کمیشن کے ذریعے کھلی تحقیقات کے لیے ہدایت جاری کریں تاکہ میڈیا، سول سوسائٹی اور وکلا برادری بھی کارروائی میں شرکت کر سکے۔ اسی خط میں شوکت عزیز صدیقی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بات تشویشناک ہے کہ میرے ادارے کی آزادی کو فوج اور اس کی ایجنسیوں کے چند افراد کی مداخلت کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ میں نے مختلف مواقع پر اس مداخلت کی نشاندہی کی جس کی وجہ سے مجھے اس ریفرنس کے ساتھ ایک اور من گھڑت ریفرنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس کو لکھا تھا کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو باڈی نے اپنے صدر کے توسط سے مجھے 21 جولائی 2018 کو بار سے خطاب کے لیے مدعو کیا اور میں نے اسی بار کا رکن ہونے کی حیثیت سے دعوت قبول کی۔ اپنے خطاب کے دوران میں نے آئین کے نفاذ، قانون کی حکمرانی، بار اور بینچ کی آزادی اور انصاف کی فراہمی سے متعلق کچھ مروجہ حقائق پیش کیے۔ ایسا لگتا ہے کہ میرے پیش کردہ حقائق سے کچھ حلقوں کے لوگ ناراض ہو گئے۔ اس پر میرے خلاف سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر جھوٹی اور بدنیتی پر مبنی مہم چلائی گئی۔ مجھے سوشل میڈیا اور معزز سپریم کورٹ کی پریس ریلیز کے ذریعے معلوم ہوا کہ آپ جج صاحبان نے بھی میرے پیش کردہ حقائق کی تصدیق کیے بغیر ناراضی کا اظہار کیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ کی طرف سے میرے خلاف غصہ کوئی نئی اور غیر معمولی بات نہیں۔ جسٹس شوکت صدیقی کے مطالبے کے باوجود جسٹس ثاقب نثار نے کوئی کمیشن تشکیل نہیں دیا اور شوکت عزیز صدیقی کو سپریم جوڈیشل کونسل نے بغیر انکوائری برطرف کر دیا۔ خیال رہے کہ سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے کیس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے اپنا تحریری جواب جمع کرا دیا ہے، جس میں انہوں نے عدلیہ پر اثر انداز ہونے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے کبھی بھی رابطہ نہیں کیا، نہ میں ان سے کبھی ملا ہوں اور نہ ہی نواز شریف کی اپیلوں پر ان سے کبھی کوئی بات ہوئی ہے۔ فیض حمید نے کہا ہے کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ مرضی کا بینچ بنوانا مقصود ہوتا تو رابطہ بھی اس وقت کے چیف جسٹس سے کیا ہوتا۔ تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ پیر کو جمع کرائے گئے تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی نے اپنی تقریر اور کونسل کے سامنے کسی مبینہ ملاقات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی ہائی کورٹ میں بینچوں کی تشکیل کا اختیار چیف جسٹس کے پاس تھا، شوکت عزیز صدیقی کے پاس نہیں تھا۔ اگر کبھی مرضی کا بینچ بنوانا مقصود ہوتا تو رابطہ بھی اس وقت کے چیف جسٹس سے کیا ہوتا۔ شوکت عزیز صدیقی کے تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں
اور بعد میں آنے والے خیالات کے مترادف ہیں۔ دوسری جانب سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور کانسی نے بھی اپنا جواب جمع کرا دیا ہے، جس میں انہوں نے بھی شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے نے بھی اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے اور اس میں شوکت عزیز صدیقی کے الزامات اور ملاقات کی تردید کی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔